ویری گڈ یار, بڑا ریزلٹ اورینٹڈ آدمی آپ تو ثابت ہوئے, آپ نے بات کر لی, ورنہ تو 2 جملے نہیں بول پاتے. حقیقت بات ہے یہ. کیا خیال ہے آپ کا, اگر آپ ان کی نقل کرنا چاہیں, جو جیسے یہ بیچارے شرما کے بات کر رہے ہیں لیکن شوق ان کا انتہا درجے کا ہے, تو آپ کس طرح ان کو آپ پروئیں گے؟ ایک دفعہ اسکرین پہ میں آیا ہوں اور عجیب سے تھوڑا سا ایک ہیزیٹیشن ہوتا ہے, لیکن اب یہ سامنے مبارک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, مبارک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, انشاءاللہ اب شروع کر رہے ہیں تو میں حوصلہ کو شور ماشاءاللہ بہت اچھا بول رہے ہو. اور فرسٹ ٹائم اگر یہ ہے, فرسٹ ٹائم آپ اسکرین کے سامنے ہو, تو میں کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ پھر بھی ماشاءاللہ کافی حد تک بول رہے ہو. بالکل, ورنہ لوگ تو پہلے تھر تھر آ جاتے, بلکہ بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے کہ یار کرنا کیا ہے. بس 2 کرنا کیا ہے, 2 جگہ جی بھی اور ٹی وی کے سامنے بولتے ایک بات جو آپ نے کی بالکل ٹھیک ہے. عام طور پہ جب بھی نئے لوگ آتے ہیں نا آڈیشن, بالکل وہ کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جملے بولنے سے ہی وہ کچھ کر سکیں گے. عام طور پہ جو آڈیشن لینے کے لیے لوگ موجود ہوتے ہیں وہ 2 چیزیں نوٹ کرتے ہیں. ایک تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر روانی موجود ہے, اعتماد موجود ہے. پھر دوسرا, جب کوئی کسی انہی لگے بندے جملوں کو کوٹ کرتا ہے تو آڈیشن لینے والا جو پینل ہوتا ہے بعض اوقات وہ تھوڑا سا نیگیٹو لے لیتا ہے. جی بالکل. اور جہاں تک بات ہے ٹی وی پہ آنے کی, تو اس کی مثال وہی, جس شخص کو سمندر کی بپری موجوں سے ڈر لگتا ہے ان کا سامنا کرتے ہوئے, وہ تالاب میں برسوں نہاتا رہے, اس کا خوف ختم نہیں ہوتا, ایک بار موجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس خوف کو نکالنے کے لیے. آج آپ یہاں پر موجود ہیں, ان شاء اللہ تعالیٰ وش یو آل دا بیسٹ. ایک دن آئے گا آپ مطلب حنیف عمر کو لوگ کہیں گے کہ یار آپ تھوڑا سا ہمیں ٹائم دیں, ایسا بھی ہوگا. حسن, آپ سے ایک ہم ٹپ لینا چاہتے ہیں. آپ کا دل نہیں چاہ رہا پروگرام کے لیے, ہم پر بھی یہ گزرتی رہتی ہے, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریڈیو کی دنیا میں کیا ہوتا ہوگا, کیونکہ وہاں دیکھتے تو نہیں ہیں آپ کی شکل کو, ہمارے تو تاثرات بھی پہنچ جاتے ہیں, یہ بڑی نازک مرحلہ ہوتا ہے. یہ دل نہیں چاہ رہا آپ کا, کوئی آپ کے ساتھ حادثہ ہو گیا, کہیں دل شکنی ہو گئی, لیکن آپ کو پروگرام کرنا ہے, اور وہ بھی آپ کے تو کامیڈی بھی کرنا ہوتا ہے, ہنسنا ہسانا بھی ہوتا ہے, شعر و شاعری بھی ہوتی ہے. ایسے سچویشن میں, گیون سچویشن میں آپ کیسے لائیو کر لیتے ہیں, اس میں کیسے جان ڈال لیتے ہیں؟ دیکھیں, ایسا کئی بار ہوتا ہے کہ آپ کی یا تو طبیعت اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس پروگرام کو اسی موڈ پہ کر سکیں, اور ہر پروگرام ایک سا ہوتا بھی نہیں ہے. ایک پروگرام میں اس کی جو بنیاد ہے وہ شاعری ہے, آپ کو وہ شاعرانہ پروگرام کرنا ہے. ایک پروگرام میں اس میں انٹرٹینمنٹ ہے, آپ کو انٹرٹین کرنا ہے لوگوں کو. اب اگر سچویشن ایسی ہے تو فرسٹ ٹائم تو سب کے ساتھ ہوتا ہے, محسوس ہوتا ہے کہ یہ بندہ پروگرام تو کر رہا ہے لیکن دل سے نہیں کر رہا. لیکن وہ جو پہلی غلطی ہوتی ہے نا, یہ انسان سے جو پہلی بار وہ شرمندہ ہوتا ہے, وہ آئندہ کے لیے اس کی ٹپ بن جاتی ہے کہ مجھے اس طرح سے. میں یہ سوچتا ہوں جو بہترین پروگرام ہے نا, اس کا تصور لاتا ہوں میں. صحیح. اگر میں اس کی نقل کرنے لگتا ہوں, مطلب جو ایک اچھے پروگرام کی نقل کرتے کرتے جو ہے وہ حاوی ہو جاتا ہوں, اور وہ میں اپنی تکلیف کو بھول جاتا ہوں اپنی, اور وہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ہم آ رہے ہیں مبارک کی بات. آج تو مبارک کا ہی دن ہے, اس لیے کہ بھائی عید کی مبارکباد ہے, آج کی مبارک ہے, طرح طرح کی طرف سے. اچھا یہ بتاؤ جی سر, کہ ادھر اماں بیٹھی ہیں, ادھر جو ہے آپ کی مسز بیٹھی ہیں, اور آپ جو ہے نماز پڑھ کے گھر میں داخل ہو رہے ہو جی, اور آپ کو معلوم ہے کہ بیوی کیا چیز ہے اور اماں جی بیچاری کیا ہیں بیچاری, آپ کیا کریں گے, کس طرف پہلے جائیں گے؟ میں بیچ میں کھڑا ہو گیا, بیچ میں کھڑا ہو گئے, 2 رفت تفصیلیں پڑھنے لگو گے, کسی کو تو رحم آئے گا. دونوں کو دونوں طرف بھی ہے, لیکن ایسا بن نہیں سکتا سر. سب سے پہلے ہاتھ اللہ نے اس لیے دی, 2 آنکھیں اسی لیے دی ہیں, بات میں بدلی بھی جا سکتی ہے. مبارک ابھی تک مطلب وہ مبارک کھل نہیں رہے, مبارک کے ساتھ پہلے کافی عرصے سے جان پہچان ہے, اور مبارک کے اندر یہ مہارت ہے کہ مطلب کوئی, جیسے آپ نے کہا نا, کوئی شخص بہت ڈاؤن ہو اور ہم جیسے لوگ جنہیں پروگرام کرنا پڑتا ہے, ایسے وقت میں مبارک جیسے فرد کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے, جو اس ڈاؤن فرد کو ایک دم سے اس میں جان بھر دے, ایک طرح سے ایک اندر سے بھی ایک ٹیلنٹ کنونس کر لیتے ہیں. اچھا, ابھی آپ ہنسرے ہنسا رہے ہیں, طارق عزیز بنے ہوئے, جی جی, آپ سے کہتے ہیں مصطفیٰ قریشی والی کیفیت طاری کر, کوئی مسئلہ نہیں ہے سر, آپ کر کے دکھا دیں, آپ بٹن دبا دیں. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں آج حق ٹی وی پر یہاں پر موجود ہوں. ویسے تو اب عمر کا تقاضا ایسا ہے کہ ایک تو کس کشا گولیاں لیں آپ, اور دوسرے استعمال کی دوسری ضرور لیا کریں آپ, یہ تو آپ کے لیے بہت ضروری ہے. یہ میرا اسٹائل ہے, اور بھی ہمارے حکیم بھی آتے ہیں, اور کچھ
عمر کا بھی تقاضا ہے. میں تو کافی عرصے سے میں اب گھر میں بیٹھا ہوں, لیکن میرا نام ابھی بھی چل رہا ہے. میرا بیٹا فیصل قاضی آج کل چینلوں پہ بہت فیمس ہے. اس کا اشتہار آپ کو چلا رہے ہیں, اس کو کچھ کرنے دیں. بیٹا ہے میرا. باپ اتنا حق تو رکھتا ہے, اس کے لیے بھی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے اسے. وہ جو آپ نے نام پیدا کیا آر جے ڈی جے, تو اس کی بنیادی وجہ یہ سفر کس طرح ہوا, کیسے آپ نے کامیابی دیکھی, کیا آپ مطمئن نظر آتے ہیں؟ یہ ویسے تو رسمی سے سوالات ہیں, لیکن زندگی کی جھلک بھی اسی میں ہے کہ ایک جو ترقی کرنا چاہتے ہیں, جو راہ کو اپنا کر آگے چلنا چاہتے ہیں, ان کے لیے آپ کیا ٹپ دیں گے؟ دیکھیں, آج کے نوجوانوں میں یا ان تمام لوگوں میں جن میں ہم دیکھتے ہیں شوق بہت زیادہ ہے, وہ جب بھی آتے ہیں ہم سے بھی عموماً شکایات رہتی ہیں کہ ہمیں جو آر جیز ہیں جن کے نام ہیں جو آلریڈی پاپولر ہیں وہ سپورٹ نہیں کرتے, لیکن وہ ہماری اس کوشش سے یا اس جدوجہد سے ناواقف ہوتے ہیں جو ہم نے کی ہوتی ہے. وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پاپولر ہیں, شاید انہیں آسانی سے یہ سب کچھ مل گیا. میری جدوجہد تو اس طرح اتفاق ہے کہ ایک اسپانسر, ایک کمپنی ہے پرائیویٹ, اور انہوں نے ایک ایڈ دیا, ان کا ایک اسپانسر پروگرام تھا جس کے لیے وہ ایک چینل پہ اپنا ایک پریزنٹ کرنا چاہتے تھے جو ایک ریپریزنٹیٹو تھا ان کا اپنا. اس کے لیے انہوں نے ایڈ دیا, تو میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ اس طرح کا ایک ایڈ ہے تو آپ اس پہ ٹرائی کریں, آپ کی آواز ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ریڈیو پہ چل سکتی ہے. اچھا. تو آئی واز ناٹ شیور کہ ایسا کچھ ہوگا اپلائی کرنے سے. تو میں نے صرف اس لیے کہ ہم یہ دیکھیں گے کم از کم کہ جس طرح یہ اسٹوڈیو ہے یہاں کا, ریڈیو کا اسٹوڈیو کیسا ہوتا ہے. اچھا, یہ کم از کم دیکھ لیں گے, اتنی ہمیں مطلب پتا چل جائے گا. آڈیشن کے بہانے ہمیں کم از کم اندر آنے کا کہہ دیں گے, ہم آڈیشن دیکھ کے گھوم کے واپس آ جائیں گے. تو اس طرح سے جا کر میں نے اپنی آواز وہاں ریکارڈ کروائی. پھر یہ ہوا کہ اس وقت پتہ نہیں 250-300 لوگ تھے, انہیں ایک فرد چاہیے تھا. تو میں اس وقت بھی شیور نہیں تھا, میں نے کہا کہاں ہماری ہوگی بھائی, نہ ہمارے پاس پرچی ہے, نہ ہماری کسی سے کوئی تعلقات ہیں, میں کس کا ریفرنس دوں گا, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال میرے پاس سیکنڈ ڈے کالج, اس وقت میں اسکول تھا پرائیویٹ, اس میں پڑھا رہا تھا, تو میں کلاس ہی لے رہا تھا, میرے پاس فون کال آئی کہ آپ کا ایک ہم انٹرویو لیں گے. پہلے تو آڈیشن تھا, اب آپ کا انٹرویو ہوگا. میں نے کہا اس کا مطلب یہ کہ کچھ نہیں, آواز میں دم لگا ہے. میں انٹرویو لینے چلا گیا, تو وہ انٹرویو کیا تھا, وہ ایک ٹیسٹ تھا. انہوں نے پیپرز پہ کچھ سوالات تھے جنرل نالج کے, اور کہا تھا کہ اس کو فل کریں. سب نے کیے, میں نے بھی اس کو فل کیے. بعد میں سلیکٹ ہونے کے بعد کہ وہ شخص کون تھا جس نے ہم کو منتخب کیا, ان صاحب کا نام تھا, مطلب میرے خیال سے 2 لوگ تھے وہ جنہوں نے منتخب کیا, جہاں تک میری معلومات ہیں. یہ فائنلی کس نے منتخب کیا تھا؟ فائنلی میرے خیال سے جہانگیر سید صاحب نے منتخب کیا. ہم چاہ رہے تھے آپ دوسرے صاحب کون تھے, وہ بھی دوسرے صاحب تھے شکیل احمد, بلکہ وہ تو فائنل جو نا اتھارٹی تھے, اور وہ انہی کی وجہ سے سلیکشن تھی. میں چونکہ ٹیم میں تھا, اور چونکہ آپ کو دیکھا بھی نہیں تھا, اور وہ سلیکشن میں ڈال دیا, اور اس طرح آپ منتخب ہو گئے. مطلب آج ہمیں یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے کہ منتخب کرنے والے آپ کو بحثیت سیلیبریٹی کے یہاں بلا کے آپ سے انٹرویو کر رہے ہیں, آپ سے بات چیت کر رہے ہیں, آپ سے گپ شپ کر رہے ہیں. آپ سنتے ہیں ان کو, آپ سنتے ہیں, میں اسنی کو آپ سنتے ہیں, تو کیا آپ کے محسوسات احساسات کیا ہیں ان کے بارے میں؟ ایسے ٹاپک جو انہیں رکھتے ہیں جو جن کے کافی انہیں سے حاصل ہو سکتا ہے, مگر کہنے کا مقصد ہے کچھ ایسے بھی ہے پروگرام جن کو آدمی پسند کرتے ہیں, اور ریگولر تو میں نہیں سنتا ان کو, مگر کچھ ایسے پروگرام تھے جو پچھلے جو انہوں نے اچھے کیے, اور اسے سننا اور اس سے کافی میں نے سیکھا ہے. آواز سے آپ کو کیا تاثر ملا کہ کس طرح ہو جاتے ہیں دنیا میں؟ بالکل, میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں. امیج کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے کیا تصورات, تخیلات؟ نہیں, یہ ایک میں ایک اور بات بتانا چاہوں گا جہانگیر صاحب, کہ حسنی جو ہے وہ کوئی بھی ہو پروگرام, آپ کسی بھی وجہ سے کوئی بھی پروگرام کرو, اپنے اوپر آدمی کو خود کو بھروسہ ہونا چاہیے پہلے, کہ آپ جس ہاٹ سیٹ پہ بیٹھے ہیں. اب نیمن انداز میں بات کریں, کیا ضروری ہے کہ آپ اتنے اٹک اٹک کے جو ہے سمجھ کے بولیں, آپ اپنے اوریجنل اسٹائل میں بولیں, بہت خوبصورت اسٹائل ہے آپ کا.